ایک خوفناک خواب، ایک متکبر بادشاہ کا خوف اور دریا کی موجوں میں بہتا ایک ننھا سا صندوق۔ کیا معلوم تھا کہ نیل کی انہی لہروں میں فرعون کی تباہی اور ایک عظیم پیغمبر کی آمد کا راز حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بس چکے تھے۔ وقت گزرا اور مصر کا تخت ایک ایسے شخص کے پاس آیا جو خود کو خدا کہلاتا تھا، فرعون۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ جب پیش گوئی ہوئی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا، تو فرعون نے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی تاریک دور میں اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے الہام سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کی نہر میں جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس بچے کو دیکھا اور ان کے دل میں محبت جاگ اٹھی۔ یوں فرعون کا دشمن اس کے اپنے ہی گھر میں پرورش پانے لگا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کا دودھ نہ پیا، یہاں تک کہ ان کی اپنی ماں کو ہی دایا کے طور پر بلایا گیا۔ جوانی میں ایک حادثے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا اور 10 سال تک خدمت کی۔ جب آپ واپس مصر لوٹ رہے تھے تو کوہ طور پر آپ نے ایک آگ دیکھی۔ وہاں اللہ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کو 2 بڑے معجزے دیے گئے، عصا یعنی لاٹھی جو اژدہا بن جاتی تھی، اور ید بیضا یعنی چمکتا ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ آپ نے نہایت نرمی سے اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے اسے جادو قرار دیا اور مقابلے کے لیے اپنے بہترین جادوگروں کو بلایا۔ پورے مصر کے سامنے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں جو سانپ نظر آنے لگیں، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک عظیم اژدہا بن کر ان سب کے جادو کو نگل گئی۔ یہ دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون کی سرکشی بڑھتی گئی۔ اللہ نے مصر پر مختلف عذاب بھیجے، مینڈک،